وہ استعفیٰ دلا دیا، استعفیٰ دلانے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اسے سیکرٹری جنرل بنا دیا۔ اب یہاں سزا جزا یعنی بات یہ کہ یہ تو صرف دیکھیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ ایشو سبسڈی کا نہیں ہے، ایشو اس سے آگے بھی ہے۔ جس طرح رانا صاحب نے بھی ایک اشارہ دیا کہ جو چینی کی قیمتیں اصل بڑی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو غیر قانونی کام ہے وہ تو یہ ہوا۔ اگر سبسڈی میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں، کسی نے کی بھی، لیکن ہے یہ قانونی طریقہ کار ہے جس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، جو ایک روٹین میں چیزیں ہونی چاہیے، جو پروسیجر فالو کیا جانا ہے، وہ انہوں نے کیا ہے۔ کہ جو اکتوبر 2018 میں 1 ملین ٹن شوگر ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی، اصل برائی کی بنیاد وہ ہے، تو آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ دیکھیں، اس وقت بھی اگر جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے بعد بھی اگر کسی نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور اس پہ پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ جب ایک ڈپارٹمنٹ جس نے ساری چیزیں دیکھنی ہیں وہ مخالفت کر رہا ہے، تو پھر کس نے ان کی مخالفت کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی اور کوئی اور فیصلہ کر لیا؟ بالکل اس پہ دیکھنا چاہیے، لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ چلیں ابھی ہمارے دوست فیصل باوڑا صاحب ان کو مبارک واپس بھی آ گئے ہیں، لیکن انہوں نے صرف جو دکھانے کے لیے کیا ہے، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کیا ایشوز تھے وہ خود بتا رہے ہیں کہ کس کے ساتھ ان کے کیا معاملات ہیں۔ ان کو شاید ایک ایسی کمیٹی جس کے وہ ٹاسک فورس جس کے وہ سربراہ تھے ہی نہیں بقول ان کو وہاں سے ہٹا دیا۔ باقی تو ان کے جتنے وزراء تھے، جتنے ایڈوائزرز تھے، ان کو تو ادھر سے ادھر کیا ہے انہوں نے۔ شاید کچھ لوگوں کی ترقی بھی کر دی ہے۔ چھوٹی وزارت تھی وہ نہیں، چھوٹی وزارت ان سے لے کے ان کو بڑی وزارت دے دی ہے۔ مطلب اس کی قمیض اتارے تو اس کو پہنا دی، اس کی قمیض اتارے تو اس کو پہنا دی ہے۔ چہرے اپنی جگہ موجود ہیں، پوزیشن ان کی اپنی جگہ موجود ہیں، تو یہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی جو یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ایک بہت بڑا انقلاب کیا کہ پہلی مرتبہ رپورٹ جو ہے سامنے لے کر آ گئے، رپورٹ کو سامنے لے کر آنا کافی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے وہ تمام افراد، اگر آپ کہتے ہیں سبسڈی دینا غلط ہے، تو سبسڈی دینے والی کمیٹیز جو مختلف تھیں، جو فورمز تھے، جن لوگوں نے ان کی سربراہی کی ہے، صرف 3 بیوروکریٹس کو اٹھا کے دوسری جگہ پھینک دینا کافی نہیں ہے۔ پھر ان تمام لوگوں کو، چاہے وہ اسد عمر صاحب ہوں، چاہے وہ حفیظ شیخ صاحب ہوں، چاہے وہ رزاق داؤد ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہے، چاہے وزیر اعظم خود ہو، شاید وزیر اعظم کی بھی منظوری اس میں کہیں نہ کہیں ضرور آپ کو مل جائے گی اگر آپ دیکھیں گے۔ 3 وزیروں کو تو جواب دینا پڑے گا وفاق میں، ایک اسد عمر، دوسرے حفیظ شیخ جو بعد میں ویٹ والے معاملے میں سامنے آئے، چینی والے معاملے میں اسد عمر تھے، اور ایک رزاق داؤد جو اس شوگر ایڈوائزری کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے۔ یہ ملک صاحب یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، دیکھیں اس سے بھی بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو جرم ہوا ہے وہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی جیبوں سے شاید اس سبسڈی سے زیادہ پیسہ نکلا ہے، جو ڈاکہ پڑا ہے اصل میں عوام کی جیبوں کے اوپر، وہ تو پرائس ڈیفرنشل سے جی جو قیمتوں میں اضافہ، اصل ایشو تو وہ ہے، اور اصل چوری اور ڈاکہ تو وہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ملوث لوگوں کے خلاف اگر کارروائی نہیں ہوتی تو پھر یہ آئی واش اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ دکھائیں گے کہ ہم نے کر دیا، جھگڑے کچھ اور ہے۔